فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم اس نشست میں پڑھ رہے ہیں مکتوب 64 کا دوسرا اور آخری حصہ۔ عربی کے الفاظ کہاں سے آغاز ہیں اور کہاں پر اختتام ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ وَإِنَّكَ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ الْأَغْلَفُ، اور اختتام ہو رہا ہے فی اول الفصال والسلام لأہلہ۔ ترجمہ، اور تم خدا کی قسم میرے علم کے مطابق وہ شخص ہو جس کے دل پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور جس کی عقل کمزور ہے، اور تمہارے حق میں مناسب یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ تم ایسی سیڑھی چڑھ گئے ہو جہاں سے بدترین منظر ہی نظر آتا ہے کہ تم نے دوسرے کے گمشدہ کی جستجو کی ہے اور دوسرے کے جانور کو چرانا چاہا ہے اور ایسے امر کو طلب کیا ہے جس کے نہ اہل ہو اور نہ اس سے تمہارا کوئی بنیادی لگاؤ ہے۔ تمہارے قول و فعل میں کس قدر فاصلہ پایا جاتا ہے اور تم اپنے چچا اور ماموں سے کس قدر مشابہ ہو، جن کو بدبختی اور باطل کی تمنا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار پر آمادہ کیا اور اس کے نتیجے میں اپنے اپنے مقتل میں مر کر گرے، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے۔ نہ کسی مصیبت کو دفع کر سکے اور نہ کسی حریم کی حفاظت کر سکے، ان تلواروں کی مار کی بنا پر جن سے کوئی میدان جنگ خالی نہیں ہوتا اور جن میں سستی کا گزر نہیں ہے۔ اور تم نے جو بار بار عثمان کے قاتلوں کا ذکر کیا ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جس طرح سب نے بیعت کی ہے، پہلے میری بیعت کرو، اس کے بعد میرے پاس مقدمہ لے کر آؤ، میں تمہیں اور تمہارے مدعا الہیان کو کتاب خدا کے فیصلے پر آمادہ کروں گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو تمہارا مدعا ہے وہ ایک دھوکہ ہے جو بچے کو دودھ چھڑاتے وقت دیا جاتا ہے، اور سلام ہو ان پر جو اس کے اہل ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ آئیے پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ امام علیہ السلام مکتوب کے اس حصے میں گفتگو کے رخ کو معاویہ کی طرف موڑ کے اسے شدید مذمت کا نشانہ بناتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، اور تم خدا کی قسم میرے علم کے مطابق وہ شخص ہو کہ جس کے دل پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور جس کی عقل بہت محدود ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پہ الاغلف القلبی کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے دل پر غلاف چڑھ گیا ہے اور اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی اور نہ وہ کسی چیز کو سمجھ سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بعض یہودی کفار کی زبانی اشارہ ہوا ہے جو طنز کے طور پر کہتے تھے کہ ہم تمہاری باتیں سمجھ نہیں پاتے۔ سورہ بقرہ کی آیت 88۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ لفظ المقارب العقلی کی تعبیر معاویہ کی کم عقلی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مقارب کے معنی اس چیز کے ہیں جو خوب و بد کی درمیانی حد ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ چیز جس میں کمی ہوتی ہے، مقصد یہ کہ تمہاری عقل میں کمی اور نقص ہے جس کی بنا پر تم اس قسم کی کھوکھلی اور غیر منطقی باتیں کر رہے ہو۔ پھر امام علیہ السلام مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، اور تمہارے حق میں مناسب یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ تم ایسی سیڑھی
پر چڑھ گئے ہو جہاں سے بدترین منظر ہی نظر آتا ہے کہ تم نے دوسرے کے گمشدہ کی جستجو کی ہے اور دوسرے کے جانور کو چرانا چاہا ہے اور ایسے امر کو طلب کیا ہے جس کے نہ اہل ہو اور نہ اس سے تمہارا کوئی بنیادی لگاؤ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم جانتے ہیں جیسا کہ خود معاویہ نے امام علیہ السلام کی شہادت اور عراق پر مکمل قبضہ جمانے کے بعد صراحت کے ساتھ کہا کہ وہ حکومت اور مقام و منصب سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے اور اس راہ میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے اس ناجائز مقصد کو پانے کے لیے بہت سے لوگوں کا ناحق خون بہایا۔ اس سلسلے میں اس نے واضح الفاظ میں کہا، انورٹڈ کاما، میں نے تم سے نماز، زکوٰۃ اور حج کی خاطر جنگ نہیں لڑی، بلکہ میری جنگ تو صرف اس لیے تھی کہ تمہاری گردنوں پر سوار ہو کر تم پر حکومت کر لوں۔ اور یہاں پر اس حوالے سے تفصیلات حوالہ دیا گیا ہے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 14۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ حالانکہ وہ خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کی ذرا بھی اہلیت نہیں رکھتا تھا، اسی لیے امام علیہ السلام پہلے ان دو تشبیہوں یعنی اپنی غیر گمشدہ چیز تلاش کرتے ہو اور دوسروں کے چوپائے چراتے ہو۔ اچھا سوری، میں نے جب یہاں پہ ترجمہ پڑھا تو اس میں میں نے کہا تھا چراتے ہو، کیونکہ اس پہ پیش نہیں تھا اور مجھے ایسا لگا۔ اب یہاں پر پیش لگا ہوا ہے تو اب یہاں پر ہم لفظ چراتے استعمال کرتے ہیں۔ پچھلی بھی میری غلطی کی اصلاح میں نے کر دی۔ لکھا ہے کہ تو امام علیہ السلام ان دو تشبیہوں کے ذریعے یعنی جو بتائیں ابھی کہ گمشدہ چیز تلاش کرتے ہو اور دوسروں کے چوپائے چراتے ہو، اس کے ذریعے اور پھر صراحت کے ساتھ اس سے فرماتے ہیں کہ تم نہ تو اس کام کی اہلیت رکھتے ہو اور نہ دامن نبوت میں پرورش پائے ہوئے ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت دنیا کے بادشاہوں کی طرح ظاہری حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی اور معنوی حکومت ہے جو صرف انہی لوگوں کے لیے مناسب ہے جنہوں نے دامن نبوت میں پرورش پائی ہے اور وہیں سے علم و تقوی حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام معاویہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ تمہارے قول و فعل میں کس قدر فاصلہ پایا جاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف تو تم عثمان کی خونخواہی کا دعویٰ کرتے ہو اور دوسری طرف اپنے امام علیہ السلام سے کہ جس کی اکثر لوگوں نے بیعت کی ہے جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہو، حالانکہ تمہارے امام و پیشوا کا ظاہری جواز خلافت عثمان کے ظاہری جواز سے کہیں زیادہ واضح ہے۔ معلوم نہیں کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ کے موافق ہو یا مخالف۔ اس جملے کی تفسیر میں یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ معاویہ جو کہ حاکم شام، اس کے قول و فعل میں تضاد سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف وہ خلیفہ حضرت عثمان کی حمایت کرنا چاہتا ہے اور خود کو اس کا جانشین جانتا ہے، اور دوسری طرف کھل کر غیر شرعی کاموں کو انجام دیتا ہے، جیسے ریشمی لباس پہننا، شراب خوری اور بے گناہوں کا خون بہانا وغیرہ۔ پھر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما، اور تم اپنے چچا اور ماموں سے کس قدر مشابہ ہو جن کو بدبختی اور باطل کی تمنا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار پر آمادہ کیا اور اس کے نتیجے میں اپنے اپنے مقتل میں مر مر کر گرے۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے، نہ کسی مصیبت کو دفع کر سکے اور نہ کسی چار دیواری کی حفاظت کر سکے، ان تلواروں کی مار کی بنا پر جن سے کوئی میدان جنگ خالی نہیں ہوتا اور جن میں سستی کا گزر نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ بعض کے بقول امام الف عین میم الف میم، یہ انورٹڈ کاما میں یعنی کہ چچا اور چچیاں، تو بعض کے بقول امام سے مراد ابو لہب کی بیوی ام جمیل اور اخوال یعنی ماموں سے مراد
ولید بن عتبہ ہے، لیکن اس نقطے کے پیش نظر کے مام اگر اکثر امو یعنی چچا کی جمع کے طور پر آتا ہے اور اسے غلبہ دے کر چچیوں کے لیے بھی غلبہ ہی لکھا غین لام بے ہے، چچیوں کے لیے بھی استعمال کرنا بہت کم ہے۔ اسی طرح اخوال بھی جمع ہے اور ایک فرد کے لیے استعمال ہونا بعید معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جمیل قتل نہیں ہوئی تھی، لہٰذا بعض محققین نے کہا ہے کہ یہاں مقصود معاویہ کے ماں باپ کے چچا اور ماموں ہیں، بلکہ بعض اوقات چچا اور ماموں سمیت والدین کے تمام قریبی رشتہ دار بھی مراد لیتے ہیں۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ، علامہ شاستری، جلد نمبر 4 صفحہ 268۔ در حقیقت امام علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ معاویہ جو کہ حاکم شام اس کے خیالی تقدس پر پانی پھیر دیں اور اس کے اسلام کی حمایت کے دعوے پر خط تنسیخ کھینچ دیں اور اسے یہ بتلا دیں کہ تم اسلام کے باقی ماندہ سخت ترین دشمن ہو۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ تمہاری ددیال اور ننیال میں سے بہت سے رشتہ دار اسلام کے دشمن تھے اور مختلف جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس مکتوب کے آخری حصے میں معاویہ کے ایک اور جملے کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، اور تم نے جو بار بار عثمان کے قاتلوں کا ذکر کیا ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جس طرح سب نے بیعت کی ہے، پہلے میری بیعت کرو، اس کے بعد میرے پاس مقدمہ لے کر آؤ، میں تمہیں اور تمہارے مدعا علیہان کو کتاب خدا کے فیصلے پر آمادہ کروں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ایک واضح اور منطقی جواب ہے جو امام علیہ السلام نے قتل عثمان کے بہانے کے مقابلے میں معاویہ کو دیا ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قصاص کا معاملہ حاکم شرع شین رے عین کے حضور میں نیز مقدمے کے دائر ہونے اور اس کے اسبات کے بعد اٹھایا جانا چاہیے۔ وہ شخص جس نے کبھی اسلامی حکومت کو باقاعدہ حکومت نہ جانا ہو، وہ کیسے اس طرح کے دعوے کر سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اسلامی حاکم عادلانہ تحقیقات کے بغیر کسی کو صاحبان خون کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ کہ معاویہ صاحب خون شمار نہیں ہوتا، بلکہ یہ حق صرف مقتول کی اولاد کو حاصل ہے جو پہلے درجے کے رشتہ دار ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان سب باتوں سے قطع نظر قصاص ہونے والے حقیقی قاتل وہ ہیں جو قتل میں براہ راست شامل ہوئے ہوں، نہ وہ کہ جنہوں نے قاتلوں کے لیے راہ ہموار کی ہے یا انہیں اکسایا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عثمان کا اصل قاتل اسی روز عثمان ہی کے گھر میں مارا گیا تھا۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 38۔ اور جن لوگوں نے کسی جہت سے اس کام میں مدد کی ہے اور عثمان کے قتل کے لیے راہ ہموار کی، ان پر قصاص نہیں ہوتا۔ پانچویں بات یہ کہ جو اس زمانے کے حالات سے واقف تھا وہ جانتا تھا کہ ان حالات میں حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتلوں، بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس فرضیے میں کہ اس کے قاتلوں میں مارے گئے افراد کے علاوہ دوسرے بھی شامل تھے، بریکٹ کلوز، تو ان کے قاتلوں کا قصاص ممکن نہیں تھا، کیونکہ قاتلان عثمان کے طرفدار، جیسا کہ امام علیہ السلام نے خطبہ نمبر 168 میں بیان فرمایا ہے، ایک بڑا گروہ تھا جس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور جیسا کہ مکتوب 58 کے ذیل میں ہم نے دینوری کی کتاب اخبار الطوال سے نقل کیا ہے کہ تقریباً 10,000 مسلح افراد پر مشتمل گروہ مسجد میں امام علیہ السلام کے سامنے یہ نعرہ بلند کر رہا تھا کہ ہم سب عثمان کے قاتل ہیں۔ حوالہ ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 162 اور 163۔ لیکن ان سب کے باوجود معاویہ
چاہتا تھا کہ اس بہانے شام کے 1/3 لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کے خلاف ورغلائے اور دوسری طرف یہ دعویٰ کرے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے دوستوں اور طرفداروں کا ایک گروہ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے قتل میں ملوث اور اس پر راضی تھا، لہٰذا وہ سب مارے جانے چاہیے۔ حالانکہ معاویہ کا دعویٰ اسلامی حقوق اور بشری قوانین کے اعتبار سے کئی جہتوں سے مخدوش اور قابل اعتراض تھا، اور یقیناً وہ خود بھی اس نقطے کی طرف متوجہ تھا، لیکن چونکہ وہ سوچتا تھا کہ اب ایک اچھا بہانہ ہاتھ لگا ہے، لہٰذا وہ بارہا اس دعوے کو دہراتا رہا تھا۔ اسی دلیل کی بنا پر امام علیہ السلام اس مکتوب کے آخری جملے میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، لیکن اس کے علاوہ جو تمہارا مدعا ہے وہ ایک دھوکہ ہے جو بچے کو دودھ چھڑاتے وقت دیا جاتا ہے، اور سلام ہو ان پر جو اس کے اہل ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عثمان کے قاتلوں کی طلبی سے متعلق تمہارا دعویٰ محض ایک ڈھونگ ہے۔ ذرا بھی سوچ اور عقل رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ ایک بے بنیاد اور بچکانہ فریب ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس جملے کے ساتھ مکتوب کو اختتام تک پہنچاتے ہیں، وَالسَّلَامُ لِأَهْلِهِ، سلام ہو ان پر جو اس کے اہل ہیں۔ یہ اس بات سے کنایا ہے کہ تم اپنے کرتوتوں اور برے اعمال کے سبب سلام الہی کے لائق نہیں ہو۔ سامعین، یہاں پر اب ہم نے اس دوسری نشست میں مکتوب 64 کی شرح و تفسیر پڑھ لی، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسی حوالے سے نقطہ جس کا عنوان ہے کہ کیا یہ بھی قابل پیروی ہیں۔ لکھا ہے کہ نصر بن مزاحم جو سید رضی رحم اللہ سے پہلے جیتے تھے کہ ان کی کتاب صفین میں اس مکتوب کے ذیل میں کچھ دوسرے مطالب بھی ذکر ہوئے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ اے معاویہ، میری جان کی قسم، اگر تم اپنے ہوا و ہوس کو چھوڑ کر عقل کی نظر سے دیکھو گے تو خون عثمان کی نسبت مجھے قریش والوں میں سب سے پاک پاؤ گے، اور یاد رکھو تم فتح مکہ کے دن آزاد ہونے والوں میں سے ہو جن کے لیے خلافت کبھی جائز نہیں اور نہ شورا سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ کو جو صاحب ایمان اور مہاجرین میں سے ہیں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، پس وہ میرا نمائندہ ہے، تم اس کی بیعت کر لو، ولا حول ولا قوت الا باللہ، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب معاویہ نے یہ خط پڑھا تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قتل عثمان کے معاملے میں تو نے ان لوگوں کو بھی جو حاضر و ناظر تھے اکتاہٹ سے دوچار کر دیا ہے کہ کیوں اور کس نے اسے قتل کیا ہے۔ پس جو لوگ وہاں موجود نہ تھے وہ کیوں کر اس سلسلے میں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے شوق و رغبت سے اور بغیر کسی جبر و کراہ کے بیعت کی ہے، جبکہ طلحہ و زبیر بھی بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔ پھر ان دونوں نے بغیر کسی حادثے کے اپنی بیعت توڑ ڈالی۔ جان لو یہ دین مزید فتنوں کا متحمل نہیں ہے، اور عرب کی صورتحال یہ ہے کہ اب ان میں تلوار اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ کل بصرہ میں خونی واقعہ پیش آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ایسا کچھ ہو جائے۔ جان لو اکثر لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، اور ہمارے امور کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم اس کام کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے سوا کسی اور کو انتخاب نہیں کریں گے، اور جو بھی اس کی مخالفت کرے گا وہ قابل مذمت ہوگا۔ پس اے معاویہ، تم بھی اسی راہ کو اپنا لو جس پر لوگ چل پڑے ہیں۔ لکھا ہے پھر معاویہ کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ عثمان نے تمہیں اس منصب یعنی حکومت شام کے لیے منتخب کیا ہے اور معزول نہیں کیا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو جس کسی کے پاس کوئی عہدہ ہوگا
وہ اسے اپنے لیے محفوظ کرے گا اور آئندہ حکمرانوں کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا۔ لیکن جان لو یہ مقام و منصب ایسا ہے کہ جو بھی اقتدار پر آتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے کو منسوخ کر دیتا ہے۔ معاویہ نے جواب میں کہا تم منتظر رہو، میں بھی انتظار میں ہوں۔ پھر اس نے یہاں ایک شیطانی منصوبہ پیش کرتے ہوئے کہا جاؤ اور لوگوں کو ہر طرف سے بلا لاؤ۔ جب لوگوں کی ایک کثیر تعداد جمع ہو گئی تو وہ ممبر پر چڑھا اور طویل گفتگو کے بعد کہا کہ اے لوگو، تم جانتے ہو میں تمہارے علاقے میں عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان کا نمائندہ ہوں اور میں نے تمہارے لیے کسی بھی قسم کی مشکل کھڑی نہیں کی ہے۔ میں خون عثمان کا مالک ہوں، وہ مظلومانہ مارے گئے ہیں اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مظلومانہ مارا جائے اس کے ولی کو حق ہے کہ اس کی خواہی کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ قتل عثمان کے بارے میں تمہارے دل میں ہے وہ بتا دیا جائے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ناگاہ اور بے خبر اہل شام سب ہی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم بھی خون عثمان کے طالب ہیں، اور وہیں پر عثمان کی خونخواہی کے لیے معاویہ کی بیعت کی اور اسے یقین دلایا کہ اس راہ میں ہم اپنا تن من دھن سب قربان کر دیں گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 32 صفحہ 368، اور ساتھ ہی لکھا ہے روایت 341 بنقل از واقعہ صفین صفحہ 29۔ پھر لکھا ہے کہ واقعی یہ عجیب قسم کی بات شیطنت اور شرارت تھی، کیونکہ پہلی بات یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب گزشتہ حاکم دنیا سے چلا جاتا ہے تو تمام ذمہ داروں کا اختیار بعد والے حاکم کے ہاتھ میں آتا ہے، اور دنیا کے کسی بھی علاقے میں کوئی بھی معاویہ کی اس منطق کو نہیں اپناتا کہ مثلا کوئی وزیر کہے کہ مجھے گزشتہ حکومت نے وزارت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا میں اب بھی وزیر ہوں اور میں اپنا عہدہ چھوڑنے والا نہیں، تو اس صورت میں سب اس پر ہنس پڑیں گے۔ دوسری بات یہ کہ عثمان کے قریبی رشتہ دار موجود تھے جو اس کے خون کے مالک تھے اور معاویہ تک نوبت نہیں پہنچتی تھی۔ تیسری اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ جب معاویہ نے حکومت سنبھالی تو عثمان کے قاتلوں میں سے کسی کا بھی پتہ نہ لگایا اور یوں ثابت کر دیا کہ اس کے سب دعوے صرف حکومت کے حصول کے لیے بہانہ تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان تمام رسوائیوں کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ صحابہ میں سے تھا اور صحابہ عادل، پاک و پاکیزہ، بے عیب اور با تقوی ہوتے ہیں۔ سامعین، یہاں پر مکتوب 64 بالکل مکمل ہو گیا، یعنی دوسرا حصہ بھی مکمل ہوا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔